ہوتا یہ کہ نوجوانوں کو رفع الیدین کرنے کی حدیث دکھلائی جاتی ہے اور اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اب ہم ایسی حدیث لا کر دکھائیں کہ جس میں یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، یعنی آپ کا حکم یہ ہو کہ رفع الیدین کو چھوڑ دیا جائے۔ اب نوجوان اس حدیث کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں یہاں پر دھوکہ دیا گیا ہے۔ مجھے ایک نوجوان کا فون آ گیا، مجھے کہنے لگا کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، یعنی حکم دیا ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ میری بات کو سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ بحث کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ حضرت میں مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر پہلی بات تو یہ سمجھیں، اگر کسی مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہے، پھر آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کے حکم کے مقابلے میں ایسی حدیث دکھلائی جائے کہ جس میں نہ کرنے کا حکم ہو۔ اب یہ پیمانہ برابر کا ہے، ایک حدیث میں کرنے کا حکم ہے اور ایک حدیث میں نہ کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر آپ ایک حدیث دکھلاتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ انہوں نے رفع الیدین کی ہے، اب اس دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل وہ ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کے نہ کرنے کا عمل ہو، ایک میں کرنے کا عمل اور ایک میں نہ کرنے کا عمل، تو یہ دونوں حدیثیں برابر ہیں، تو پھر آپ کا پیمانہ صحیح بنے گا، تو پھر آپ فیصلہ کر سکیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کرنے کا عمل دکھائیں اور نہ کرنے کا حکم مانگیں، یا تو کرنے کا بھی حکم دکھائیں اور نہ کرنے کا بھی حکم اس کا مطالبہ کریں، یا کرنے کا عمل دکھائیں اور نہ کرنے پر بھی دلیل آپ عمل والی طلب کریں، پھر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو میں نے کہا جی آپ ایک پھر معیار قائم کریں کہ معیار کیا ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کبھی حدیث کو معیار بنا لیتے ہیں اور کبھی افراد کو معیار بنا لیتے ہیں۔ حدیث دکھلائی جاتی ہے تو افراد کے پیچھے چل پڑتے ہیں، افراد دکھائے جاتے ہیں تو حدیث کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ تو میں نے ایک نوجوان ساتھی سے کہا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیث جو ہیں وہ کس سے ہیں، کون سے صحابہ سے ہیں؟ تو اس نے بتلایا جی کہ مجھے تو صحیح یاد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلے میں بتلا دیتا ہوں۔ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں جو ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے علاوہ کچھ اور صحابہ سے بھی ہیں۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں تو میں تفصیل کے ساتھ ریکارڈنگ کروا چکا ہوں، اور اسی طرح مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں بھی ریکارڈنگ کروا دی ہے، وائل ابن حجر کے بارے میں بھی ریکارڈنگ کروا دی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا دیکھیں اگر بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے، لیکن انہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بھی ہے۔ آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر بھی، اور آپ مسند حمیدی اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر بھی، اور صحیح ابی عوانہ اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکوع اور سجدوں میں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی تو انہوں نے دیکھا کہ سردیوں کے اندر جب دوبارہ آئے تو وہ کپڑوں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے رفع الیدین کو دیکھا، لیکن وہاں الفاظ یہ فی افتتاح الصلاۃ، یعنی وہ جو رفع الیدین تھی صرف نماز کی شروع میں تھی۔ تو میں نے کہا جن صحابہ سے آپ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں پیش کرتے ہیں انہی صحابہ سے ترک رفع الیدین کی حدیثیں بھی ثابت ہیں۔ اب آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بھی آ گئی اور آپ کے پاس رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں بھی آ گئی، اور انہی صحابہ سے آ گئی کہ جن سے کرنے کی ہیں انہی صحابہ سے نہ کرنے کی بھی آ گئی۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو فیصلے کے لیے دیکھا جائے گا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان صحابہ کا عمل کیا تھا۔ اگر آپ کی وفات کے بعد ان صحابہ کا عمل رفع الیدین کرنے کا تھا تو پھر کرنا چاہیے، اور اگر ان صحابہ کا عمل آپ کی وفات کے بعد نہ کرنے کا تھا تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد مجاہد ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پیچھے 2 سال نماز پڑھی، وہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ وہ حدیث ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہیں، اور تابعین صحابہ کا عمل بتلا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور انہوں نے رفع الیدین نہیں کی۔ تو میں نے کہا حدیث سے فیصلہ ہو گیا کہ وہ صحابہ جن سے رفع الیدین کرنے کی حدیث ہیں، انہی صحابہ سے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بھی ہیں، پھر ان صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا جو عمل ثابت ہے وہ رفع الیدین نہ کرنے کا ہے۔ تو اب آپ حدیث کو اگر معیار بنائیں گے تو آپ کو رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب یہ بات کی جاتی ہے تو وہ حدیث کو چھوڑ کر افراد کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی امام بخاری کرتے تھے، امام مسلم کرتے تھے، امام ترمذی کرتے تھے، امام نسائی کرتے تھے، یہ جتنے محدثین ہیں یہ سارے رفع الیدین کرتے تھے، پھر یہ کیوں کرتے تھے؟ تو میں نے بتلایا کہ اب آپ نے پیمانہ افراد کو بنا لیا ہے، حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس لیے پہلے اصول بنوایا تھا، آپ نے اگر حدیث کو معیار بنانا ہے تو پھر حدیث سامنے آئیں گی تو پھر حدیث پر آپ نے عمل شروع کر دینا ہے، اور اگر آپ نے پیمانہ افراد کو بنانا ہے پھر اٹھا کر حدیث کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اب افراد کی بات کر لیتے ہیں، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داؤد ان کی بات کرتے ہیں۔ اب افراد 2 قسم پر ہیں، ایک یہ نیچے کے طبقے کے، ایک اوپر کے طبقے کے۔ نیچے کے طبقات کے اندر یہ محدثین آپ سمجھ لیں، اور اوپر کے طبقات کے اندر آپ صحابہ کو لے لیں۔ اگر آپ نے معیار بنانا ہے تو پھر اوپر کے طبقے پہ پہلے جائیں گے، صحابہ کو پہلے دیکھیں گے، ان افراد کو دیکھیں گے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا۔ پھر صحابہ کے اندر بھی 2 طرح کے افراد تھے۔ بعض صحابہ وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی وفات تک رہے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے شہر کے اندر یا آپ کے علم کو لے کر مختلف شہروں میں وہ پھیل گئے، لیکن وفات تک آپ کے ساتھ رہے۔ اور بعض صحابہ وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پھر چلے گئے، جیسے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 راتیں رہے پھر چلے گئے۔ اب اگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل دیکھا، پھر اپنے قبیلے میں جا کر انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا، اور دوبارہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، جس عمل کو وہ دیکھ کر گئے تھے ان کی نسلوں نے، ان کے قبیلے والوں نے ان سے وہ عمل سیکھا اور وہ کرتے رہے، تو اس عمل میں ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک اصول بنایا ہے کہ انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل لیا جائے گا، کہ آپ کا آخری عمل کیا ہے۔ جو صحابہ آپ سے مل کر دوسرے شہروں میں چلے گئے، دوبارہ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ ذرائع کم تھے، تو ان صحابہ نے جو جا کر عمل بتلایا، ان کے قبیلے، ان کے خاندان، ان کی نسلوں نے اگر اس صحابی کے مطابق عمل کیا، ہم اس صحابی کے عمل کے مطابق ان کو غلط نہیں کہتے۔ لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کا طرز عمل کیا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز کے اندر پہلے سلام اور کلام کی اجازت تھی، بعد میں سلام اور کلام کی اجازت ختم ہو گئی۔ اب جو صحابہ آپ سے یہ طرز عمل سیکھ کر چلے گئے، آپ دیکھا کہ نماز کے اندر سلام کیا جاتا ہے، کلام کیا جاتا ہے، اگر انہوں نے اپنے قبیلے میں جا کر اسی طرح نماز سکھلائی اور اسی طرح نماز پڑھتے رہے، آیا آپ ان کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں ٹھہرا سکتے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا، لیکن پیچھے اس عمل کی ممانعت آ گئی بعد میں۔ اب وہ جو صحابہ قریب تھے ان کو دونوں عمل پتہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہلے اجازت تھی اور بعد میں اس کی ممانعت آ گئی، تو انہوں نے پہلی بات کو بھی نقل کر دی اور دوسری بات کو بھی نقل کر دیا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ کے اندر 2 طرح کے افراد تھے، ایک وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے ساتھ تھے، اور بعض وہ تھے جو آپ سے دین سیکھ کر کچھ دن کے لیے آئے اور پھر چلے گئے۔ اب ان کی بات زیادہ قوی ہوگی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی وفات تک رہے،
اب وہ کون سے صحابہ تھے؟ وہ خلفائے راشدین تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، عشرہ مبشرہ تھے، باقی صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ رہے۔ اگر آپ نے افراد کو معیار بنانا ہے تو پھر آپ ان صحابہ کو معیار بنائیں گے دلیل لینے کے لیے کہ جو آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ تھے۔ ہم باقی صحابہ کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن وہ جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل سے بھی واقف تھے، کیونکہ بعض اعمال ایسے ہیں جو بالکل آخر میں آ کر منسوخ ہوئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے اجازت تھی کہ اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ لیکن آخر میں آ کر، بالکل آخر میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی تو آپ کے پیچھے ابو بکر اور صحابہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، تو یہ عمل بالکل آخر میں آ کر منسوخ ہوا۔ اگر اس سے پہلے کوئی اس عمل کو سیکھ کر چلا گیا، اپنے قبیلے میں جا کر اس نے بتایا جی کہ مسئلہ تو ایسے ہے کہ امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو پیچھے مقتدی بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، امام بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو پیچھے مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، تو اس کے مسئلے کو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سیکھا، وہ چلا گیا، لیکن ترجیح اس صحابی کے مسئلے کو ہوگی جو آپ کے ساتھ وفات تک رہے۔ تو اب صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو اب وہ عمل منسوخ ہو گیا۔ اب اجازت مل گئی کہ اگر امام بیٹھ کر بھی نماز پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو اسی طرح مسئلہ رفع الیدین کے اندر بھی آپ نیچے کے افراد کو چھوڑ کر صحابہ کو دیکھیں، پھر صحابہ میں ان کی بات کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری عمر تک تھے۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیں تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ دارقطنی کے اندر باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد علقمہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے رفع الیدین نہیں کی، تو باقاعدہ انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، انہوں نے رفع الیدین نہیں کی۔ تو گویا کہ وہ تینوں کا عمل بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو ان کے نہ کرنے کی وجہ سے میں بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب یہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے۔ تو افراد کو دیکھنا ہے تو ان صحابہ کو دیکھا جائے گا، خلفائے راشدین کو، پھر عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ وہ صحابہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، تو عشرہ مبشرہ یہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ بات کا یہ ہے کہ آپ حدیث کو معیار بنائیں یا افراد کو معیار بنائیں، پہلے آپ کو معیار ایک قائم کرنا پڑے گا۔ اگر حدیث کو معیار بناتے تو تب بھی ترک رفع الیدین آپ کا آخری عمل ہے، اور اگر آپ افراد کو معیار بناتے ہیں تو افراد میں پہلے آپ اوپر سے چلیں، صحابہ سے، پھر صحابہ میں بھی ان افراد سے چلیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے ساتھ تھے، اور وہ مجاہد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو یہ مجاہد تابعی ہیں، یہ نقل کر رہے ہیں۔ تو صحابہ میں سے وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری عمر تک آپ کے ساتھ رہے، ان کی بات زیادہ قوی ہوگی نسبتاً ان صحابہ کے جو آپ سے دین سیکھ کر وہ دوسرے شہروں کے اندر چلے گئے، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل تک کو آپ کو دیکھا ہے۔